لله وحده والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت قدح كل نفس شاربها القبر باب كل نفس داخلها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین گرامی، آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ قبر کی پہلی رات ہمارا موضوع ہے۔ ہم اپنے اس موضوع پہ آنے سے پہلے، ہم قبر میں جانے سے پہلے موت واقعہ ہوتی ہے، انسان اس موت کی وجہ سے قبر میں چلا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم پہلے موت کا تذکرہ کریں گے۔ یہ موت کیا چیز ہے؟ انسان اپنی زندگی میں دنیا میں زندہ رہتا ہے دو چیزیں سے، روح اور جسم کے تعلق کے قائم ہونے سے انسان کی زندگی قائم و دائم رہتی ہے۔ جب تک انسان کے روح اور جسم کا تعلق قائم ہے انسان زندہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ یہ انسان اس ایک مدت مہلت دی ہے، مدت عمل دی ہے کہ یہ اس مدت میں ایک مخصوص قسم کا عمل، طاقتور قسم کا عمل کر کے اس عمل کے ذریعے سے آخرت کے تمام منازل احسن طریقے سے طے بھی کر سکے، اللہ کے ہاں سرخروئی حاصل کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں میں یہ شامل ہو جائے جن بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ راضی رہا ہے۔ یہ اس بندے کے دنیا میں آنے کا مقصد۔ اور پھر دنیا کے اس مدت مہلت میں بندہ جو عمل کرتا ہے اس کے اعمال احسن عمل ہونا ضروری ہے، سب سے اچھے اعمال ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار بندہ وہ ہے کہ اپنے ذات کو پہچان لے کہ میں کس لیے آیا ہوں اس دنیا میں اور کیوں مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ پہچان اپنی ہونا چاہیے۔ اور میرا اس دنیا کے اندر کیا کام ہے، میں نے کارروائی کرنی ہے، کس درجے میں کرنی ہے، کب تک کرنی ہے، یہ پہچان بندے کا ہونا ضروری ہے۔ الکیس من دان نفسہ، اور پھر بندہ غفلت سے دوچار نہ ہو جائے بلکہ بندہ اس درجے میں اپنے آپ کو رکھے، اس درجے میں رکھے کہ میں نے مدت مہلت میرے پاس بہت کم ہے، لہذا مجھے پوری تیاری کرنی چاہیے۔ الکیس من دان نفسہ، ہوشیار بندہ وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچانے کہ میرے پاس قلیل وقت ہے، اس قلیل وقت میں نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اللہ کے حقوق میں سے نماز کو بھی بجا لانا ہے، روزوں کو بھی بجا لانا ہے، اور حج بھی کرنی ہے، زکوٰۃ بھی بجا لانی ہے، صدقہ بھی دینا ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ نیکی بھی کرنی ہے، اماطۃ الاذی، راستے سے غلط چیزوں کو بھی ہٹانا ہے، فساد کو بھی دفع کرنا ہے، جہاد بھی کرنا ہے۔ میں نے ایک چھوٹے چھوٹے عمل جو ہے کسی عمل کو ضائع ہونے نہ دینا، اس کو مدت مہلت سے فائدہ حاصل کرنا کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے، جب ہماری الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور پھر بندہ آنے والی زندگی موت کے بعد جو مراحل ہیں ان کے لیے تیاری کرتا رہے، یہ بندہ ہوشیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت یہ انقطاع ہے روح کا جسم سے تعلق کے کٹ جانے کا نام موت۔ جب روح کا جسم سے تعلق کٹ جاتا ہے تو پھر انسان کی موت واقعہ ہوتی ہے۔ جب موت واقعہ ہوتی ہے تو موت کی حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہم اعنی علی تحمل سکرات الموت، یا اللہ مجھے سکرات الموت کے تحمل پر آسان فرما، ان کو موت کی مصیبتوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو مجھ پر آسان فرما دے، دو جہاں کے سردار نے فرمایا۔ اور یہ سکرات الموت، جان کنی جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس قدر سخت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے
ایک जवान की कब्र पे जाके उसको आवाज़ दी। लोगों ने मुतालबा किया कि इस जवान को उठा दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बतौर मौजज़े की आवाज़ दी। वो बंदा अल्लाह कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा। उनकी कब्र खुली, वो बच्चा बाहर आया, जवान बाहर आया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मुख्तलिफ सवालात की। एक सवाल उनसे ये था कि मौत ने आपके साथ क्या सलूक। उसने कहा मेरे साथ मौत का सलूक ऐसा सलूक रहा, मेरी जान इस तरह निकली जैसा कि एक चिड़िया को, जिंदा चिड़िया को सीख में लगा के आग पे उलट पुलट की जाए, इस तरीके से जान खोने की अजियत हुई थी। या जिंदा बकरी का चमड़ा उतारा जाए, जितने तकलीफ जिंदा बकरी को होती है इसी तरीके से जान के निकलने की तकलीफ बंदे को होती है। और फिर इसमें ये ज़रूरी है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला से इस आने वाले जान खोने के दिन से पनाह भी मांगे, आसानी की दुआ भी करे। जब आपकी जान निकल जाती है तो हमेशा ये होता है कि कोई भी मुसलमान जो है दुनिया से रुखसत होता है तो उसके फौरी तौर पे तजहीज़ और तकफीन होती है, यानी उसका नहलाया जाता है, दुल्हाया जाता है, फिर उसको कब्र में लेके उतारा जाता है। ये कब्र की निदा हमेशा कब्र सदा लगाती है, आवाज़ें देती रहती है कि आना बैतुल गुरबा, मैं गुर्बत का मुसाफिरत का घर हूँ, मुसाफिर घर हूँ। मेरे यहाँ कोई तुम्हारे लिए ऐसी सहूलत नहीं है जो तू खुद करके नहीं आएगा। जिस तरह मुसाफिर बगैर वसाइल के होता है, मेरे यहाँ भी वसाइल नहीं है, आपने खुद वसाइल पैदा करके आना है। अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूँ, मेरे पास कोई भी किसी के लिए भी कोई उनस नहीं है, कोई उसका दिल बहलाने वाला नहीं होगा। लिहाजा तूने मेरे पास आना है तो तेरे लिए ज़रूरी है कि अपने लिए आमाल का ऐसा ज़ख़ीरा जमा कर ले जो तुझे मानूस करे, तेरी परेशानियों को, तेरी वीरानियों को दूर करे। ऐसे आमाल तू करके आ। इसी तरीके से कब्र ये भी निदा लगाती है, अना बैतुत तुराब, मैं मट्टी का घर हूँ, मेरे यहाँ जो भी आया वो मट्टी से मिल जाएगा, उसका जिस्म भी पिघल जाएगा, उसके आंखें भी पिघल जाएंगी, उसका दिमाग भी गल सड़ जाएगा, उसका सारा जिस्म बिगड़ जाएगा। लिहाजा तुझे चाहे कि अगर अपने जिस्म को महफूज करना है, अपने आँखों को महफूज करना है, दिमाग को महफूज करना है, तो अमल की ताकत पैदा कर। तेरे अमल में ये सलाहियत होनी चाहिए जैसा मुजाहिद के इस जहाद में और शहीद की शहादत में ताकत है कि उसके जिस्म को मट्टी नहीं खाती, इसी तरह आपका अमल भी ऐसा होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए कि मट्टी कुछ असर न करे। इसी तरीके से यही कब्र आवाज़ देती है, ना बैतुल दूध, मैं कीड़ों का घर हूँ। चंद दिनों के बाद बंदे के जिस्म पिघल जाता है। जब जिस्म पिघल जाता है तो सारे अंदर से गोश्त को कीड़े लग जाते हैं, पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, नाक में, आंख में, कान में, चंद दिनों के अंदर वो कीड़े, सारे कीड़े ही कीड़े पे जिस्म में पड़ जाते हैं। लिहाजा आपके अमल में ताकत है। आपको वहाँ से दुनिया से जाना हो तो दुनिया से अमल की ताकत से इन कीड़ों से अपने आप को तो महफूज कर सकता है। आपको चाहे मेरे पास आना हो तो इस सलाहियत के साथ आए। ये कब्र की आवाज़ है। सलमान बिन अब्दुल मलिक ने अबू हाजिम से, बादशाह वक़्त था, बनु उमैया का खलीफा था, अबू हाजिम रहमहुल्लाह बड़े वलीउल्लाह थे, उनसे दरियाफ़त किया कि अबू हाजिम, हमें मौत से बहुत सख्त परेशानी होती है और हमें नफ़रत है मौत से। कहा अबू हाजिम ने कहा, हजरत इसलिए तुझे मौत से नफ़रत है कि तुमने अपनी आखिरत को वीरान किया हुआ है और दुनिया को आबाद किया हुआ है। जब बंदा वीरानी की तरफ जाता है तो परेशान तो होता है, उसको नफ़रत तो होती है। लिहाजा आपको अपनी आखिरत के लिए आखिरत को आबाद करना चाहिए। आखिरत का घर आबाद होगा तो वीरानी नहीं होगी, और वीरानी नहीं होगी तो परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से सुल्तान संजर कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, एक बूढ़े को देखा, वो कब्रों के अंदर झांक झांक के देख रहा था। सुल्तान संजर ने कहा कि भाई क्या मामला है, आप क्यों, क्या देख रहे हो? उसने कहा मैं इस कब्रों में झांक के देख रहा हूँ, यहाँ बूढ़ा भी है, जवान भी पड़ा हुआ है, बादशाह भी है, गधा भी है, एक मुसाफिर भी यहाँ पड़ा हुआ है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ फिर अब भी कोई मरातिब का फर्क रह गया है। देखा कोई नहीं। एक और अल्लाह के वली
کے متعلق ہے، وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت سمنون رحمہ اللہ کے متعلق بھی لکھا ہے، بعد میں وہ تھا تو ان کے متعلق لکھا ہے قبرستان۔ کہا بہلول رحمہ اللہ کے متعلق بھی لکھا ہے، بعد میں بہلول کا لکھا ہے۔ کہا ادھر کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہوں قبرستان میں بیٹھ۔ کہا کہ کیا صلح ہو گئی ہے؟ کہا پہلے اللہ مانتا تھا، یہ نہیں مانتے تھے، اب اللہ نہیں مانتا ہے، یہ مان رہے ہیں، مردے مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مانتا۔ لہذا میرے بھائی قبر میں جانے سے پہلے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اصلاح کریں اور اس قبر کی تیاری کریں جہاں ہم نے تنہائی میں رہنا ہے، اکیلا رہنا ہے، کیڑوں کے اندر رہنا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، اس کی تیاری ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان سے گزرتے تھے زار و قطار روتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا آپ آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، خوف خدا کا ذکر ہوتا ہے، اتنے نہیں روتے ہیں لیکن قبرستان کو دیکھ کے زیادہ روتے ہیں۔ کہا فَإِن تَنْجُو مِنْهَا تَنْجُو مِنْ عَظِمَةٍ، اگر تم اس سے بچ گئے تو بہت بڑی چیز سے آپ بچ گئے۔ یہاں اس مصیبت سے پہلے اس منزل سے میں نے دو جہاں کے سرکار کو سنا ہے کہ جو بندہ قبر کے عذاب سے بچ گیا، اس منزل سے بچ گیا تو آگے سارے مناظر اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا پہلا واسطہ قبر سے پڑتا ہے، لوگ دفنا کے چلے جاتے ہیں، اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہی طریقہ حساب کا 3 سوال ہیں قبر کے اندر بندے سے سوال ہوں۔ یہ پہلا سوال جب اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، روح اس میں ڈالی جاتی ہے تو اس وقت وہ بندہ اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا جیسا بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اٹھتا ہے تو سورج اس کے طرف متمثل، سورج کا تصور اس کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس حدیث کا یہ معنی کیا ہے کہ وہ سورج کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سورج کو اس شکل میں لایا جاتا ہے کہ گویا کہ سورج غروب کی طرف جا رہا ہے۔ اس بندے کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ دنیا سے تو چل گیا، ایک اور منزل کی طرف تو سفر کر رہا ہے، دن گزر گیا، ابھی رات آ گئی، اس رات کے سفر کے لیے تجھے تیار ہو کے آنا چاہیے تھا۔ یہ احساس دلانے کے لیے وہ سورج کا غروب اس بات پہ دلالت کر۔ جب سورج کے غروب کو دیکھے گا تو وہ بندہ کہے گا مجھے چھوڑو، میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ مومن کے نماز اثر کی اہمیت پہ دلالت کرتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی جب اس کو سب سے اہمیت چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھوں۔ اور پھر اس کو بٹھا کے اسے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ مر رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور من نبیوں کا، یا ماذا تقول فی ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ یہ 3 سوال ہوں گے۔ جس بندے نے، جس کا عقیدہ درست ہوگا، جن کے اعمال میں طاقت ہوگی، اس کی زبان خود بخود گویا ہوگی، وہ اچھے سوال کا جواب دے دے۔ جب یہ 3 سوالوں کے جواب اس سے مکمل ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو 70 گز وسیع کر دے گا۔ یہ قبر کی پہلی رات 70 گز ایک طرف سے، 70 دوسرے طرف سے، چاروں طرف سے اس کی قبر وسیع ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ جنت کی کھڑکیاں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کھول دے گا۔ پھر اعلان ہوگا کہ اب شروع تو خوشخبری حاصل کر لے، بشارت حاصل کر لے، تیرے رب نے تجھے ایسا بنایا، تو نے اپنے رب کو راضی کیا، اب اللہ نے تجھے یہ سہولت دی ہے کہ اس مقام پہ قبر کی اس حالت میں تجھے اللہ نے یہ سکون دیا۔ اور پھر اعلان ہوگا نم، سو جا، نم، سو جا، کا نومۃ العروس، دلہا اور دلہن جس طرح سوتے ہیں اس طریقے سے تو بھی سو جا۔ ان کا محبوب ترین آدمی ان کو جگاتا ہے، دلہا دلہن کو، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی لیے تیرا محبوب اللہ ہے، قیامت کے دن تجھے جگائے گا، تو ابھی سو جا۔ یہ بندہ سکون سے سو جائے گا۔ یہ قبر کی پہلی رات ہے۔ اس رات کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے۔
جب روح کو یہاں سے روح جب پرواز کرتی ہے تو آسمانوں پہ فرشتے اس روح کو، اگر نیک بندہ ہے اچھے اعمال کر کے یہاں سے گیا ہے تو کسی خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر کے فرشتے اس روح کو لے کے جاتے ہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک۔ وہاں ہر ایک اس کی خوشبو دیکھ کے، اس روح کی خوشبو دیکھ کے، ان کا وہ کپڑا دیکھ کے فرشتے مبارکباد دیکھتے ہیں، خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جاتا ہوا اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بہت اچھا، میرے اس بندے کو علین میں اس کا اندراج کرا لو اور اس روح کو واپس قبر میں بھیج دو، کیونکہ میں نے اس کو اسی مٹی سے پیدا کیا اور مٹی ہی میں اس کو دفنانا ہے اور پھر مٹی ہی سے اس کو اٹھنا ہے۔ یہ اللہ کے طرف سے اعلان ہوگا۔ اگر کوئی بدبخت ہے تو اس کو سجین میں اس کا اندراج ہوگا اور پھر جہنم کے ساری کھڑکیاں اس قبر کے سے کھول دی جائیں گی۔ جہنم کے وہ دھواں اور وہ آگ محسوس کرتا رہے گا، وہ پیپ اور خون محسوس کرتا رہے گا۔ یہ بندہ اسی طریقے سے اپنے اس قبر کے اندر یہ ان مصیبتوں سے دوچار رہے گا۔ اس پہلی رات کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنا چاہیے۔ وہ تیاری یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو کما حق ہو، جس طرح ہم سے ہو سکے، جہاں تک ہو سکے کوشش کر کے اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑیں، اور پھر ہمیں اللہ کسی ایسی جگہ میں نہ دیکھے جہاں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس رات کے لیے، اس پہلی رات کے لیے جو تیاری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو اذیت نہیں دینا، یہ بھی ضروری چیز ہے۔ پھر معاشرے میں، جہاں ہمارا معاشرے کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات ہیں دنیا کے اندر، ہم اپنے معاملات کو بھی اللہ کی شریعت کے مطابق لے آئیں، اپنے معاشرے کو بھی اللہ کی شریعت کے مطابق لے آئیں، تو ہمیں یہ قبر کی پہلی رات بڑی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی